بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والحمد لله على آلائه الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما هدانا والحمد لله بارئ الخلائق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأعلام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين المنتجبين الطاهرين المطهرين الصالحين والصديقين الخالصين والمخلصين والمخلصين وراء المؤمنين والمتقين والصالحين وعملاء الله في العالمين سيما بقية الله وعزة الله في العالمين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي يقول بأسر وخلق وأخرجني مخرج رزق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. محمد وآل محمد صلوات دعا ہے رب منان یوم جمعہ کی برکت سے اس الہی دن کی برکت سے تمام مومنین کی حاجات پوری فرمائے. تمام مشکل والے مصیبت والے مسائل رکھنے والے مومنین کی مشکلات مصیبتیں دور فرمائے. جو مومن بیمار ہیں مومن بیمار ہیں خدا کریم تمام کو شفا عاجل نصیب فرمائے. سفر میں موجود مومنین کے سفر کو خیر فرمائے. زیارت کے شوقین مومنین کے شوقی اسباب فراہم فرمائے. عمرہ و حج کی زیارت توفیق نصیب فرمائے. زیارات کربلا و نجف کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں خدا منان دور فرمائے. جو مومنین پردیس میں موجود ہیں اور وہاں کے حالات سے نپٹ رہی ہے خدا کریم ان کو محفوظ فرمائے. مدد فرمائے. خدا کریم امام زمان کے لوگوں میں تعجیل فرمائے اور ظہور سے پہلے اس مقدس اور نورانی حضور کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے. ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے. محمد صلوات
چلیے کلام میں حسب روایت اور عبادت کے لیے ایک آیت مومنین کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خدا کریم نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، حکمت عطا کر دی۔ اب یہ جو حکمت ہے یہ ممکن ہے لفظ حکمت تو ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کا معنی لے، بہت مختصر سے الفاظ میں ممکن ہے سمجھداری محض کو بھی حکمت کہا جائے، لیکن خدا کریم کا بیان اس بارے میں بہت دلچسپ ہے حکمت کے حوالے سے۔ اب جو چیز بھی ہے حکمت، بہت کچھ اس بارے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ خدا کریم نے خود حکمت کے بارے میں یوں کہا ہے، وَمَنْ يُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ اگر کسی کو خدا کریم حکمت دے تو وہ بہت بڑی خیر کا مالک بن گیا ہے۔ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور خیر کثیر جو ہے یہ بہت کم لوگوں کو مل جاتا۔ اگر کہہ دیں کہ سارے انبیاء کے نصیب میں بھی اس لیول کی خیر کثیر نہیں تھی تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ کچھ انبیاء کو، کچھ بندگان خاص کو خدا کریم نے حکمت سے نوازا ہے، اس لیے کہ خدا کریم نے کہہ دیا ہے کہ اگر کسی کو حکمت دے دی گئی ہے تو اس کو بہت کچھ دے دیا گیا، خیر کثیر دے دیا گیا۔ اور ادھر سے یہ بات صرف نبی کے حوالے سے خدا کریم نے، نبی خاتم کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ وہ معلم کتاب اور حکمت ہے۔ اور یا یہ کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی آپ کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات نبی خاتم کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، اور پھر یہ بات کنفرملی ایک بندے کے لیے ہی اس طرح کہی گئی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دے دی۔ بہت بلندی پہ لے گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ انہی عطایا کی وجہ سے اور اس خاص قسم کی باتوں کی وجہ سے اب لقمان کے بارے میں نبوت کا قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، قرآن میں موجود نہیں ہے، ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات لے کر بعض محققین نے یہ کوشش کی ہے یا جاننا چاہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی تھے کہ اتنی بلندی میں چلے گئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دے دی، حکمت عطا کر۔ اور خدا کریم خود حکیم ہے، کتنی آیات کے آخر میں خدا کریم نے اپنے نام کے ساتھ عزیز حکیم، عزیز حکیم، کوئی کم درجہ نہیں ہے۔ اب جو حکمت عطا کی ہے اس کی آگے تھوڑی سی شرح بھی موجود ہے۔ اب اس ٹوٹل حکمت کا نچوڑ ہے جو حکمت خدا کریم نے جناب لقمان کو
ادا کی، اس حکمت کا ایک چھوٹا سا نچوڑ خدا کریم نے خود آیت میں ذکر کر دیا ہے، اور یہی حکمت ہے۔ سمجھداری اسی میں ہے، عقل مندی اسی میں ہے، ترتیب امور اسی میں ہے۔ حکمت کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے سارے سٹیپ ٹھیک سے رکھے گئے ہوں تو وہ حکمت ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے پہلے سے سارے سٹیپ بہت مناسب انداز میں سیٹ کیے اور پھر اپنے مقصد کو پا لیا ہے تو آپ نے حکیمانہ انداز اپنا لیا ہے۔ مقصد کو پانے کے لیے، چاہے وہ مقصد معنوی ہو یا مادی ہو، معاشرتی ہو، شخصی ہو یا اجتماعی ہو، وہ مقصد اگر پایا جا سکتا ہے آپ کے امور سے ترتیب دینے سے تو پھر حکمت آپ نے اپنائی۔ اب اس آیت میں خدا کریم نے فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عنایت کی، اور وہ کیا؟ ان اشکر للہ۔ نچوڑ سمجھداری کا اور عقل مندی کا اس میں ہے کہ اللہ کا شکریہ کیا جائے۔ ان اشکر للہ، اچھا یہ بھی بڑی اللہ کا شکر کیا جائے، یہی حکمت ہے۔ اور حکمت تو بن جاتی ہے جب اس کی تفسیر دیکھیں، جب آپ شکر کریں گے۔ شکر کی بات پھر گارنٹیڈ ہے کہ آپ کی نعمت بڑھے گی، وسائل بڑھیں گے، عقل مندی بڑھے گی، اخلاق بڑھے گا، اچھائیاں بڑھیں گی، اچھائیاں بڑھیں گی تو نیکیاں بڑھیں گی، نیکیاں بڑھیں گی تو آپ اچھے انسان اور اچھے مقاصد حاصل کرنے میں آسانی فیل کریں گے، اور پھر نتیجتاً اچھے نتیجے پر بھی پہنچ جائیں گے۔ یعنی آغاز شکریہ سے اپنی اچھائی کو پانے کے لیے، مقصد کو پانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو موجود ہے، جو آپ کے پاس ہے، اس کا شکریہ کریں۔ انشکر للہ، شکریہ کے بارے میں بھی پہلے عرض کیا جا چکا ہے، کئی بار عرض کیا ہے کہ شکر خدا تو اس کے ستون ہیں، دونوں ہوں تو شکر ہوتا ہے۔ ایک یہی لفظی شکریہ جو کہ ہم تشکر کرتے ہیں، ایک عملی شکریہ، اور عملی اگر ساتھ لفظی کے جڑا ہوا نہ ہو تو وہ شکریہ قرار نہیں پاتا ہے، وہ دینے والے کے لیے وہ شکریہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ عملی شکریہ کیا ہوتا ہے؟ عملی شکریہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا جو مصرف ہے اسی میں اس کو لگایا جائے، جس چیز کے لیے دی گئی ہے، جس مقصد کے لیے وہ چیز دی گئی ہے اسی میں استعمال ہو، اسی طرح استعمال ہو، دینے والے کے مقصد کے مطابق استعمال ہو تو پھر وہ خوش ہوتا ہے، پھر وہ اس کو جانتا ہے کہ واقعی اس بندے نے میری چیز کی قدردانی کی ہے، اپریشیٹ کیا ہے اور وہ اسی طرح استعمال کیا ہے۔ ساتھ ہی اس کے شکریہ کا لفظ بھی کہہ دیا جائے تو مکمل شکریہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اگر ہم خدا کا شکر کریں، نعمت خدا کا، تو یہ حکمت ہے، اور اس کے نتائج پھر وہی ہوں گے جو انسان چاہتا ہے، بس یہ حکمت بن جائے گی۔ اور پھر خدا کریم یہاں نہیں روکتا ہے کہ بھائی حکمت کا معنی کر کے کہ انشکر للہ، ایک قدم اور بھی بڑھاتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، ساری حکمت بس شکریہ میں ہی پڑی ہے، شکر نعمت کریں، شکر خدا کریں، اور کوئی نہیں ہے؟ فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شکریہ کرے گا تو وہ شکریہ خدا کو کچھ نہیں ملنا، اس سے اسی کو ملے گا، واپس اسی کے پاس اس کا فائدہ آئے گا۔ وَمَنْ يَشْكُرْ
فإنما يشكر لنفسه، وہ تو خود اپنے فائدے کے لیے شکریہ کرے گا، اپنا فائدہ اس کا ہوگا، اس لیے کہ بڑھاوا نعمت کا ملے گا تو اس کو ملے گا، اس کے مقاصد پورے ہوں گے، پھر اگلی دفعہ جب نعمت ہوگی تو اور زیادہ شکریہ کرے گا، پھر اور نعمت بڑھے گی، پھر اور جو ہے وہ اپنے مقاصد کو پورے کرنے میں کامیاب ہوگا۔ تو ٹوٹلی بالآخر ادھر کچھ نہیں رہ جانا، جو کچھ آنا ہے وہ ادھر۔ اس لیے حکمت اسی میں ہے کہ اللہ کا شکریہ کیا جائے، عملاً شکریہ کیا جائے اور لفظاً بھی شکریہ کیا جائے۔ شکرا للہ، الحمدللہ جب آپ نماز کے آخر میں سجدے میں جا کر کہتے ہیں تو یہ شکر ہوتا ہے اس چھوٹی سی نعمت پر جو خدا کریم نے دی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہم نے اس کی بندگی کا ایک جزوی عمل انجام دیا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں شکرا للہ، الحمدللہ۔ اور اس شکریہ کے سجدے کا فائدہ ہوتا ہے، انسان کو توفیقات بڑھتی ہیں اور بعد میں زیادہ سے زیادہ بندگی خدا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے آج موضوع رکھا ہے اس کا جناب لقمان کے بارے میں قرآن کی بات، اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ جناب امیر المومنین سماعت دے ان کی بات السلام نے ایسے ہی وصیت کی ہے جیسے کہ جناب لقمان جن کو حکمت دی تھی، خدا کریم نے ان کی حکمت کی اور حکیم ہونے کی سرٹیفکیشن کی ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ جناب امیر نے اپنے بیٹے کے لیے وصیت نامہ جب لکھا تو اس کے جو محتویات ہیں وہ بھی ہی اسی طریقے سے ہیں، اسی طرز کے ہیں اور اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ میں تھوڑا سا نہج البلاغہ کی طرف آپ کو لے جانے کے لیے، کیونکہ ادھر اسی آیت میں، اگلی آیت میں اس میں ہے قرآن میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب بولے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بچو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔ یہ شرک بھی ایک بڑا عجیب سا مسئلہ بن گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا۔ اس پر ایسے آسانی سے آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ بتوں کی پوجا کرنا صرف شرک ہے، شرک بہت وسیع ہے اور یہ ایسی بلا ہے کہ اس سے بچنا بہت 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 مشکل ہے، بہت ہی مشکل۔ اور قرآن میں نبی کو بھی حتیٰ ہوا اس انداز میں بات کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک بڑھتا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اتنی آسان چیز بھی نہیں ہے کہ اس کو ایسے لیا جائے۔ ہم بہت آسانی سے اس کے ساتھ سے گزر جاتے ہیں اور خدا کریم نے کہا ہے کہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ جس چیز کو میں نے بالکل اگنور نہیں کرنا ہے وہ شرک، اور شرک ایسی بلا ہے کہ بہت پیچیدہ ہے اس سے گزرنا، اور آدمی شرک کے جلی سے تو بچ سکتا ہے، شرک کے خفی والے شرک کے خفی انسان کے اندر تقریباً اس کے رگ و پے میں ساتھ رہتا ہے۔ یہ انشاءاللہ کبھی تفصیلی بات ہے اور یہ عمومی باتیں بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اس میں پھر کئی الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں اور مسائل بھی آتے ہیں۔ بہرحال اس سے دھیان کرنا چاہیے، جس چیز کی نسبت بھی بندہ یہ کہنا کہ میں نے، اور اس بات میں کیونکہ بات اسٹیجوں پہ ہوتی نہیں ہے۔ پچھلے جمعے میں جناب خطیب جو خطبہ جمعہ دے رہے تھے اس میں ایک بات انہوں نے کی بڑی اچھی تھی بڑے دھیان سے، کہ وہ شرک کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ ایسی بات ذکر کی تھی، تو کہ بھائی ہمارے لوگوں کو بہت ساری معلومات نہیں ہے، لا علم ہے ہمارے لوگ، اور
حالانکہ خدا کریم نے ہمارے لوگوں کے علم کو بڑھاوے کے لیے نیچرل ایک سسٹم ہمیں دے دیا ہے، اور ہماری یہ جو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، صرف مومنین کی بات نہیں ہے، جہان میں پورے جہان کے سارے لوگ بزی ہیں، مصروف ہیں، سوائے ان کے جو اسی فیلڈ میں ہیں، جو علم کے فیلڈ میں ہیں، جو مطالعے کے فیلڈ میں ہیں، جو کتابوں کے فیلڈ میں، انہیں کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ حقیقت ہے کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، زندگی میں اتنے مصروف ہیں، نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے علم حاصل کرنے کا اتنا بڑا طریقہ موجود ہے، اتنا بڑا، اور پورا سال لگا رہتا ہے، اور مومنین حاضری دیتے ہیں۔ مجالس کا سلسلہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو سٹیج ہے، یہ جو ممبر ہے، سارا سال چلتا ہے اور مومنین سنتے ہیں، لیکن نقص کیا رہ گیا ہے؟ پھر بھی عالم نہیں ہوتے، مسئلہ ہی نہیں پتہ ہے، کوئی اپنے عقائد کی تفصیل ہی نہیں پتہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سٹیج پر علم بیان ہی نہیں ہوتا ہے، بس کچھ ایسے فضائل کی باتیں ہیں، کچھ صرف وہ بھی جتنا مقابلہ ہو سکے، یعنی طرف مقابل کو نیچے دکھانے کے لیے کچھ ایسے انداز بیان کیے جاتے ہیں۔ ائمہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ اس جہان کے ان چیزوں کو پہلوانی کریں یہاں، یا اپنے جو ہے زور دکھائیں، یا یہ کر دکھائیں یا وہ کر کے دکھائیں۔ وہ انسانوں کو انسان کامل بنانے آئے، اس بارے میں تو بیان ہی نہیں ہوتا ہے۔ جو بیان ہوتا ہے وہ یہی کہ انہوں نے مثلا یہ کر دیا، امام علی علیہ السلام نے جنگوں میں بڑی اچھی تلوار چلا، یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے امام، یہ تو خود ان کی نظر میں اس کام کی کتنی اہمیت ہے، یہ دیکھے ذرا، نہیں کی اس میں اہمیت انسانوں کو بنانے کی ہے۔ دو پہلوانوں کے مقابلے میں جیتنا، یہ اس کے لیے نبی نہیں آئے تھے، ائمہ اس کے لیے نہیں آئے، وہ ہمیں اس سے بالاتر، وہ ہمیں کائنات کا مالک بنانے ہیں، وہ ہمیں پورے جہان کا جو ہے وہ یعنی خلیفۃ اللہ کا وہ جو منصب ہے اس پہ پہنچانے کے لیے آئے۔ بہرحال تو بات جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلے گی، تو اسٹیج پہ علم کی طرف اگر جائے ہے تو ہمارے مومنین بہت علم ان تک پہنچ سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو نہیں جانتے وہ جان سکتے ہیں۔ تو وصیت کی ہے جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم کس پر ہے یہ تو نہیں کہا، ان الشرک لظلم عظیم۔